میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب بھی کر لیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم ڈیفوڈلز کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں۔ ڈیفوڈلز ایک پوئم ہے، ایک نظم ہے جو کہ ولیم ورڈزورتھ نے لکھی ہے، جس کو کہتے ہیں پوئٹ آف نیچر، یعنی فطرت کا شاعر اس کو کہتے ہیں۔ یہ پوئم بہت زیادہ مزیدار ہے۔ اس میں آپ کو تھوڑا سا مختصر بتا دیتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے۔ ولیم ورڈزورتھ جو کہ اس پوئم کا شاعر ہے، وہ پہاڑیوں اور وادیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے اور خود کو بہت لونلی یا تنہا محسوس کر رہا ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے۔ وہ اچانک ایک جھیل کے کنارے پہ درختوں کے نیچے بہت زیادہ ڈیفوڈلز اس کو نظر آتے ہیں۔ ڈیفوڈلز ایک طرح کے پھول ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اب وہ پھول اتنے زیادہ تھے تعداد میں کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا اور وہ ان کو بغیر آنکھ جھپکے دیکھنے لگا۔ اب ڈیفوڈلز ایک جھیل کے کنارے پر تھے۔ جھیل کے اندر پانی کی لہریں سفر کر رہی تھی، جبکہ ہوا کی وجہ سے ڈیفوڈلز بھی اپنے ایک دوسرے سے ساتھ ٹکرا رہے تھے، مطلب جھوم رہے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر دونوں کی خوبصورتی کا موازنہ کریں، پانی کی لہروں کا اور پھولوں کے جھومنے کا، تو ڈیفوڈلز کا یا پھولوں کا جھومنا جو ہے نا، وہ زیادہ خوبصورت اس کو نظر آ رہا تھا پوئٹ کو۔ اب یہ نظارہ دیکھ کے وہ گھر آ جاتا ہے۔ پوئم کے آخری سٹینزا میں وہ بتاتا ہے کہ اب جب بھی میں اکیلا ہوتا ہوں گھر میں، تو میرے ذہن میں وہی نظارہ آ جاتا ہے پھولوں کا، اور جس طرح وہ دیکھتا ہے نا وہاں پہ پھولوں کو جھومتے، وہ کہتا ہے میں اپنے گھر میں بیڈ کے اوپر یا صوفے کے اوپر لیٹا ہوا بھی اپنے آپ کو اسی کیفیت میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے کہ میں ادھر ہی کھڑا ہوں۔ تو بچوں، یہ تھا اس پوئم کا مختصر سا تعارف۔ 9th کلاس میں بچوں کو 5 نمبر کا کویسچن آتا ہے اس میں سے، جس میں پوئم کی یا تو پیرافریز کرنی ہوتی ہے یا پھر سمری لکھنی ہوتی ہے۔ پیرافریز کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے شعر کو نثر بنانا ہوتا ہے، یعنی اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے، جبکہ سمری کیا ہوتی ہے، جو میں نے ابھی بتایا کہ اس پوئم کا تھیم کیا ہے، اس پوئم میں ہوا کیا ہے، کہانی کیا ہے اس پوئم میں۔ تو میرے مطابق سمری جو ہے نا وہ آسان ہوتی ہے، پیرافریز تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے 9th کلاس کے لیے۔ تو آج ہم سمری ڈسکس کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم ڈیفوڈلز کی سمری کے 2 ورشنز پڑھیں گے، ایک ہوگا ایزی ورشن اور ایک ہوگا اسٹینڈرڈ ورشن۔ کچھ بچے لیزی ہوتے ہیں، وہ زیادہ پڑھنا پسند نہیں کرتے اور وہ ڈھونڈتے ہیں کہ آسان چیز ہمیں ملے، تو ان کے لیے ایزی ورشن ہے، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے اسٹینڈرڈ ورشن ہوگا۔ تو آئیے اب ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم ایزی ورشن پڑھیں گے ڈیفوڈلز کا۔ ولیم ورڈزورتھ راؤٹ ڈیفوڈلز۔ ولیم ورڈزورتھ شاعر کا نام ہے۔ راؤٹ لکھا یا لکھی، ڈیفوڈلز نظم کا نام۔ ولیم ورڈزورتھ نے نظم ڈیفوڈلز لکھی تھی۔ This beautiful poem is about his personal experience. This beautiful poem، یہ خوبصورت نظم، is about بارے میں ہے، his personal experience، اس کا یعنی شاعر کا ذاتی تجربہ۔ یہ خوبصورت نظم شاعر کے ذاتی تجربے پر مبنی ہے، یعنی شاعر نے جو کچھ بھی اس نظم میں لکھا ہے، شاعر کو اس کا ذاتی طور پر تجربہ ہوا۔ One day the poet was walking aimlessly through hills and valleys. One day، ایک دن، the poet شاعر was walking پیدل چل رہا تھا یا چل رہا تھا، aimlessly بے مقصد، آوارہ، through میں سے، hills and valleys پہاڑیاں اور وادیاں۔ ایک دن شاعر وادیوں اور پہاڑیوں میں بے مقصد چل پھر رہا تھا، آوارہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ He felt lonely. He وہ یعنی شاعر، felt محسوس کر رہا تھا، lonely اکیلا پن، تنہا، شاعر خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا۔ Suddenly he saw a large number of daffodils. Suddenly اچانک، he اس نے یعنی شاعر نے، saw دیکھے، a large number بہت بڑی تعداد، of daffodils پھولوں کی۔ اچانک شاعر نے بہت بڑی تعداد میں ڈیفوڈلز کے پھول دیکھے۔ the flowers were dancing. the flowers پھول، were تھے، dancing جھوم رہے، مطلب کہ پھولوں کے جو سر ہیں وہ ہوا کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، ہل رہے تھے۔ شاعر کو ہلتے ہوئے پھول گویا جھومتے یا ڈانس کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ they were shining like stars in galaxy. they وہ یعنی پھول،
ور شائننگ چمک رہے تھے، لائک سٹارز ستاروں کی طرح، ان گیلیکسی کہکشاں میں۔ دن کے وقت پھول ایسے ہی شاعر کو چمکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے جس طرح کے ستارے رات کے وقت آسمانوں میں چمکتے ہیں۔ The daffodils were more beautiful than the waves of the lake. The daffodils were پھول تھے، more beautiful زیادہ خوبصورت، than the waves of the lake جھیل کی لہروں کے مقابلے میں۔ ڈیفوڈلز کے پھول جھیل کی لہروں سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ سارے پھول شاعر نے ایک جھیل کے کنارے دیکھے تھے، اس لیے شاعر پھولوں کا موازنہ ساتھ چلنے والی جھیل کے پانی کی لہروں سے کروا رہا ہے۔ دا پوئٹ انجوائڈ دس سین، انجوائڈ مزہ کیا، دس سین اس نظارے کا، اس نظارے سے شاعر بہت لطف اندوز ہوا۔ دا پوئٹ ریممبرز دس سپلینڈڈ سین وین ہی از ان ویکنٹ او پینسو موڈ، ریممبرز یاد کرتا ہے، دس سپلینڈڈ سین یہ زبردست نظارہ، وین جب، ہی از وہ یعنی شاعر ہوتا ہے، ان میں، ویکنٹ خالی و ذہن مطلب جب وہ کسی بارے میں سوچ نہیں رہا ہوتا، پینسو ماضی کے بارے میں سوچتے رہنا، موڈ مزاج، جب کبھی شاعر فارغ الذہن ہوتا ہے یا ماضی کے بارے میں سوچتے ہوئے اداس موڈ میں ہوتا ہے تو پھر یہی نظارہ شاعر کے دماغ میں آ جاتا ہے اور وہ اس نظارے کے بارے میں سوچ کے خوش ہو جاتا ہے۔ دس واز این ایکسپیرئنس آف لائف ٹائم فار دا پوئٹ، دس واز یہ تھا، این ایکسپیرئنس ایک تجربہ، آف لائف ٹائم زندگی بھر کے لیے، فار دا پوئٹ شاعر کے لیے۔ پھولوں کو دیکھنے کا یہ تجربہ تمام عمر کے لیے شاعر کے ذہن میں نقش ہو چکا تھا۔ اب بچوں یہ یاد آپ پوائنٹس کی شکل میں کر لیں، لکھنی آپ نے وہاں پہ پیراگراف کی شکل میں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں سارے پوائنٹس کی میں نے ایک پیراگراف کی شکل دے دی ہے، آپ نے یاد کر کے اس شکل میں، اس پیراگراف کی شکل میں وہاں پہ لکھنا ہے امتحان میں۔ ایک دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں، یہ ایزی والا ورژن ہی ہے۔ ولیم ورڈزورتھ wrote Daffodils. This beautiful poem is about his personal experience. One day, the poet was walking aimlessly through hills and valleys. He felt lonely. Suddenly, he saw a large number of daffodils. The flowers were dancing. They were shining like stars in galaxy. The daffodils were more beautiful than the waves of the lake. The poet enjoyed this scene. The poet remembers this splendid scene when he is in vacant or pensive mood. This was an experience of lifetime for the poet. تو یہ تھا جی ایزی ورژن۔ اب ہم اسٹینڈرڈ ورژن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اسٹینڈرڈ ورژن ان بچوں کے لیے جو اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں اور جو پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ ولیم ورڈزورتھ, a passionate lover of nature, has written Daffodils. ولیم ورڈزورتھ یہ شاعر کا نام ہے۔ a passionate lover بہت زیادہ پیار کرنے والا، of nature فطرت کا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، has written لکھی ہے، Daffodils اس نظم کا نام ہے۔ ولیم ورڈزورتھ نے نظم ڈیفوڈلز لکھی ہے۔ شاعر فطرت کے مناظر سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا۔ فطرت سے مراد ایسی تمام چیزیں ہیں جو دنیا میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ This superb poem beautifully expresses his personal experience. This superb poem یہ زبردست نظم beautifully expresses بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتی ہے his personal experience اس کا یعنی شاعر کا ذاتی تجربہ۔ یہ زبردست نظم بہت ہی اچھے طریقے سے شاعر کے ذاتی تجربے کو بیان کرتی ہے۔ The poem has exotic imagery and figurative language. The poem یہ نظم exotic imagery مسحور کن تصویر کشی، ایسے لفظ استعمال کرنا کہ جس سے تصویر بن جائے۔ figurative language ایسے الفاظ جو سن کر ذہن میں کوئی تصویر بن جاتی ہے۔ اس نظم میں ایسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے جن کو پڑھ کر ہمارے ذہن میں اس جگہ کی تصویر بن جاتی ہے جدھر بہت زیادہ پھول شاعر نے اکٹھے دیکھے تھے۔ One day the poet was walking aimlessly through hills and valleys. One day ایک دن the poet شاعر was walking پیدل چل رہا تھا aimlessly بغیر کسی مقصد کے آوارہ through میں سے hills and valleys پہاڑیاں اور وادیاں۔ ایک دن شاعر بغیر کسی مقصد کے پہاڑوں اور وادیوں میں گھوم رہا تھا۔ He felt lonely. He felt
شاعر کو یا اس کو محسوس ہوا لونلی تنہا اکیلا پن. شاعر تنہائی اور اکیلا پن محسوس کر رہا تھا. سڈنلی ہی آئیڈ a large number of dancing daffodils under trees. Suddenly اچانک he eyed شاعر نے دیکھے a large number of بہت زیادہ تعداد dancing daffodils جھومتے ہوئے پھولوں کی جو ہوا کی وجہ سے جھوم رہے تھے under trees درختوں کے نیچے. اچانک شاعر نے درختوں کے نیچے بہت بڑی تعداد میں جھومتے ہوئے پھول دیکھے. ان پھولوں کا نام ڈیفوڈلز تھا. The flowers stretched in endless rows like shining stars in galaxy. The flowers سارے کے سارے پھول stretched پھیلے ہوئے تھے in endless rows نہ ختم ہونے والی قطاروں میں like جیسے کہ shining stars چمکنے والے ستارے in galaxy کہکشاں میں کہکشاں جو رات کے وقت آسمانوں پہ بنتی ہے. سارے پھول نہ ختم ہونے والی قطاروں میں یوں پھیلے ہوئے تھے جیسے کہ رات کے وقت کہکشاں کے چمکتے ہوئے ستارے نہ ختم ہونے والی قطاروں میں پھیلے ہوتے ہیں. The fluttering daffodils eclipsed the dancing waves of the lake. Fluttering daffodils جھومتے ہوئے ڈیفوڈلز کے پھول eclipsed کم کر رہے تھے the dancing waves جھومتی ہوئی لہریں آف دا لیک جھیل کے پانی کی. جھومتے ہوئے پھول خوبصورتی میں جھیل کے پانی کی جھومتی ہوئی لہروں کو مات دے رہے تھے. شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جھیل کے کنارے پر جو ڈیفوڈلز کے پھول تھے وہ زیادہ خوبصورت تھے بنسبت ان پانی کی لہروں کے جو جھیل کے اندر تھیں. The poet's isolation was replaced by joy. The poet's isolation شاعر کی تنہائی was replaced بدل گئی تھی by joy خوشی میں. پھولوں کے خوبصورت نظارے کو دیکھ کر شاعر کی تنہائی ایک خوشی میں بدل گئی تھی. یعنی شاعر اب تنہائی محسوس نہیں کر رہا تھا بلکہ تنہائی کی جگہ اب خوشی نے لے لی تھی. This captivating scene penetrates deep into his heart when he is in vacant or pensive mood. Captivating scene دل کو جکڑ لینے والا منظر. penetrates deep گہرائی تک متاثر کرنے والا. into his heart اس کے دل میں. when جب. vacant خالی و ذہن جب ذہن کچھ نہ سوچ رہا ہو. pensive mood اداس مزاج سوچ بچار میں ڈوبا ہوا. یہ دل کو خوش کر دینے والا منظر اس کے یعنی شاعر کے دل کو بہت گہرائی تک متاثر کرتا ہے جب بھی شاعر کچھ نہ سوچ رہا ہو یا اداس ہو. His ennobling realization of nature has become a great blessing for him in his solitude. Ennobling realization خوش کر دینے والا احساس. nature فطرت. has become بن گیا ہے. a great blessing ایک بہت بڑی نعمت. for him اس کے لیے یعنی شاعر کے لیے. in his solitude اس کی تنہائی میں. فطرت کا خوش کر دینے والا احساس شاعر کی تنہائی کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بن چکا ہے. بچوں اس لانگ سمری کو بھی میں نے ایک پیراگراف کی شکل میں لکھ دیا ہے. آپ نے بھی یاد پوائنٹس کی شکل میں کر لیں لیکن لکھنا اسی طرح پیراگراف کی شکل میں ہے امتحان میں. تو آئیں ایک دفعہ پیراگراف کی شکل میں بھی اس پوئم کو پڑھ لیتے ہیں. ولیم ورڈزورتھ a passionate lover of nature has written Daffodils. This superb poem beautifully expresses his personal experience. The poem has exotic imagery and figurative language. One day, the poet was walking aimlessly through hills and valleys. He felt lonely. Suddenly, he eyed a large number of dancing daffodils under trees. The flowers stretched in endless rows like shining stars in galaxy. The fluttering daffodils eclipsed the dancing waves of the lake. The poet's isolation was replaced by joy. This captivating scene penetrates deep into his heart when he is in vacant or pensive mood. His ennobling realization of nature has become a great blessing for him in his solitude. بچوں ہم نے دونوں ورشن پڑھے ڈیفوڈلز کے, ایزی بھی اور اسٹینڈرڈ بھی. آپ کو جو بھی اچھا لگے
وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ سٹینڈرڈ ورژن کریں تاکہ آپ کو 5 میں سے 5 نمبر پورے آئیں۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک مجھے اجازت دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔ میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب بھی کر لیں۔ بہت شکریہ۔